السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہو کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کے آپ سب کے فیوریٹ ناول ہم سے آ چکی کہ پارٹ 3 کو لے کر آ چکی ہو، تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے۔ تو ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دروازے کو نوک کیا۔ ماس پرنسپل کے آفس میں آنے کی اجازت پرنسپل سے آفس میں آنے کی اجازت مانگنے لگا۔ میں آئی کمنگ میم کہہ کر، جس سے آگے سے ہاں ماس آؤ جلدی اندر کہتی میڈم بھی اسے اندر آنے کا کہنے لگی۔ آفس میں ماس جب داخل ہوا تو پرنسپل کی کرسی پر کوئی اور شخص بیٹھا تھا اور عام کرسی پر پرنسپل خود بیٹھی تھی۔ ماس کو دیکھے سامنے بیٹھا شخص اپنے چشمے کو اتارے غور سے اس کی طرف دیکھتا جائزہ لینے لگا۔ دوسری سائڈ پر اس کمرے میں فائقہ بھی کھڑی تھی، جسے مکمل طور پر ماس اگنور کر چکا تھا۔ ماس کے آتے ہی پرنسپل اس پر آگ بگولا ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے ماس؟ تم نے اس کالج کی سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ پر ہاتھ کیسے اٹھایا تھا؟ پرنسپل، جن کی باتوں سے ماس کو یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ پرنسپل مکمل طور پر فائقہ کی ہی سائڈ لینے والی ہے۔ میم، کیا آپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس برائٹ اسٹوڈنٹ نے کیا حرکت کی ہے؟ ماس بھی پورے اعتماد کے ساتھ بول دیا۔ بات جو بھی ہو، تم نے پھر بھی ایک لڑکے پر ہاتھ اٹھایا کیسے؟ اور فوراً سے پہلے معافی مانگو اس سے۔ بات کو ختم کرتی وہ اس سے معاملے کو ختم کرنے کی خاطر ماس سے فائقہ کو معافی مانگنے کا کہنے لگی۔ واٹ میم، آپ مجھ سے معافی مانگنے کا کہہ رہی ہیں، وہ بھی اس جیسی لڑکی سے؟ ماس کے بنا ڈرے اسے معافی مانگنے والی بات پر ریئیکٹ کرتے دیکھ کرسی پر بیٹھا شخص غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتا اٹھ کھڑا ہوا اور ماس کے قریب بتا، کیا مطلب تو کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ میری کزن کس قسم کی لڑکی ہے؟ بھونک، مطلب کیا ہے تیرا؟ ارحم کا غصے سے چیخنے کے بعد سارا آفس گونج اٹھا تھا۔ پرنسپل ارحم کو روکنے لگی کہ سر، آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں نا، آپ پلیز بیٹھے۔ پرنسپل کے سمجھانے پر ارحم سرخ ڈوروں سے لبریز آنکھوں سے پرنسپل کی طرف دیکھتا تو کہہ اسے کہ معافی مانگے اور بات کو ختم کرے۔ میرا بھی کوئی موڈ نہیں ہے اپنا قیمتی ٹائم کسی فضول شخص پر گنوانے کا۔ پرنسپل ماس کی طرف دیکھے کہنے لگی کہ جیسا سر کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ اب کی مرتبہ وہ حکم دینے کا انداز سے بولی تھی۔ ماس ابھی کچھ کہتا اتنے میں بنا دروازے کو نوک کیے صنم تیزی سے آفس میں داخل ہوئی، جسے دیکھ سبھی حیران ہو گئے۔ اس کی سانس پھولی پڑی تھی، جیسے وہ کافی تیزی سے بھاگ کر آئی ہو۔ ارحم ماتھے پر بر ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظر میں نفرت تھی، جیسے کہ ہمیشہ صرف وہ عام انسانوں کو دیکھ کر بناتا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں کسی بھی شخص کی نہ ہی کوئی اوقات تھی اور نہ ہی اہمیت۔ ماس صنم کو یوں آفس میں آئے دیکھ حیران ہوتا۔ صنم، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ بھی بنا نوک کیے۔ ماس نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پر جو ہو رہا ہے وہ صنم دیکھے۔ صنم بھی جلدی سے حقیقت بتانا شروع ہوگی۔ ماس جی، یہ لڑکی آپ کی ویڈیو بنا رہی ہے، آپ اس سے معافی ہرگز نہیں مانگیں گے۔ صنم بامشکل اپنی بات کہتی خاموش ہو گئی۔ اسے اس بات کی بھی پرواہ نہ تھی کہ اس آفس میں کون کون موجود ہے۔ صنم کے ماس کو معافی مانگنے کے لیے منع کرنے پر ارحم اپنے بھویں کو اٹھاتا۔ کیا کہا تو نے؟ اب اس کا نشانہ صنم تھی۔ اب کی مرتبہ اس کا قہر صنم پر گرنے والا تھا۔ ارحم، جو کہ صنم کی طرف دیکھتا اسے پوچھنے لگا، لیکن ماس صنم کی نظر صنم پر پڑتی برداشت نہ کر پاتا صنم کو آفس سے باہر جانے کا کہنے لگا۔ ارحم کس قسم کا بدتمیز انسان ہے وہ بخوبی جان چکا تھا۔ میم، اگر میری غلطی ہوتی تو ضرور مانگ لیتا معافی، لیکن سوری، اس معاملے میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ خود بھی وہ بات کو ختم کیے صنم کے لیے آفس سے باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن ماس کی بات ارحم کا دماغ خراب کرنے کا باعث بنی اور وہ پرنسپل کو دور کرتا ماس کی گریبان کو پکڑے کھڑا ہو گیا۔ تو ارحم رانا کو منع کرے گا؟ پہلی مرتبہ یہاں اپنے چچا کے کہنے پر آیا، ورنہ تم جیسوں کی اوقات نہیں ہے جو میرا ٹائم حاصل کر سکے، لیکن اب تو نے منع کر رہا ہے۔ ارحم کا غصہ شدید تھا۔ اس کے غصے کو دیکھ کے سب بھی ڈر چکے تھے کہ کہیں یہ غصے میں آئے کچھ غلط نہ کر دے۔ اسی وجہ سے فائقہ ارحم کو روکنے لگی اور ساتھ ہی صنم بھی، لیکن ارحم دانتوں کو پیستے ہوئے اپنی کزن کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں نہ سننے کی عادت نہیں مجھے، اس وجہ سے معافی مانگ۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا تکبر تھا، جو کہ اس کا روب ہر کسی پر ڈالنے کا باعث بنتا اور اس شخص کا خوف ہر کسی کے دل میں اترنے کا بھی۔ آنکھیں پوری طاقت لگائے صنم بازوں سے کھینچتی ارحم کو ماس کے پکڑے گریبان سے چھڑواتی، کچھ بھی سوچے نہ سمجھ پاتی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔
जिसे देख सभी शॉक्ड हो गए और हरम को गुस्से से सनम की तरफ देखते देख जैसे कि वो अब इसकी जान लेके लेकर ही खामोश होगा। माज इसे बाजू से पकड़े ऑफिस से बाहर ले जाने लगा, लेकिन अरम सनम का हाथ पकड़ लिया। अरम ने सनम का हाथ पकड़ लिया, जिसे महसूस करते सनम और माज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पूरे तरीके से अरम ने जब सनम को अपनी जानिब खींचा तो माज का हाथ को छिड़वाती हुए अरम के साथ टकरा गई। ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो इसे, माज ने तैश में आते अरम की इस हरकत से चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि इस तरीके से सनम को अरम का पकड़ना वो सह ना पाया था। जिसे सुन अरम सनम की तरफ देखता, प्रिंसिपल फाइका को मास को यहाँ से ले जाने का बोला। न जाने वो सनम के साथ इस वीरान कमरे में क्या करने का इरादा रखता था। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, छोड़ो सनम को। मास आगे के बारे में सोचता 2 कदम इसकी तरफ बढ़ाए से सनम को छोड़ने का कहने लगा। सनम भी इस कोशिश में लगी हुई थी कि वह अरम को के मजबूत हाथों से अपनी कलाई को छुड़वाने में कामयाब हो सके। जस्ट शट अप, मैंने कहा ना कि इसे निकालो इस रूम से, क्योंकि इस लड़की से पर्सनली बात करनी है मुझे। आखिर अरहम राना सनम से ऐसी भी कौन सी बात करना चाहता था जो कि अकेले में होनी थी, जबकि अभी इसने सबके सामने कहा था कि वो आम लोगों को अपना टाइम तक भी देना पसंद न करता है, लेकिन अब वो सनम से बात करना चाहता था या कुछ और करने का इरादा रखता था। सनम खौफ से कांपना शुरू हो गई कि कहीं इससे कोई गलती तो ना हो गई, कहीं जज्बात में इसने गलत आदमी को थप्पड़ तो ना मार दिया, क्योंकि किसी मर्द के चेहरे पर थप्पड़ मारने पर इससे बेहद गुस्सा आता है। क्योंकि वो थप्पड़ इनकी मर्दानगी को ललकारने का बायस बनता है, और अब की मर्तबा तो इसने एक ऐसे शख्स के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा जो कि बेहद अमीर और बदलिहाज किस्म का इंसान है। फाइका माज को बाजू से पकड़ते ऑफिस से बाहर ले जाने लगी, लेकिन माज नहीं जा रहा था, क्योंकि इसे डर था कि अरहम इसका गुस्सा सनम पर ना निकाल दे। अरहम सनम को छोड़ माज की शर्ट से पकड़े पूरे तरीके से खींचते ऑफिस के बाहर फेंक दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। माज अरहम को रोक भी ना पाया, लेकिन अरहम के ऑफिस के दरवाजे को अंदर से लॉक करते ही माज दरवाजे को खटखटाए, तुम मेरे सनम को कुछ नहीं करोगे वरना जान ले लूँगा तुम्हारी, वॉर्न करना शुरू हो गया। क्यों इसने दरवाजे को लॉक किया है, अकेले में वो इस रूम में सनम के साथ क्या कुछ करने का इरादा रख रहा है, ऐसे हज़ारों सवाल इसके दिमाग में चल रहे थे। सनम पीछे की तरफ कदम ले जाती, तो तुम मुझे यहाँ पर क्यों रहने के लिए रखा है, देखो अगर कुछ भी तुमने मेरे साथ गलत किया तो तुम मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सनम की आवाज़ काँप रही थी, लेकिन फिर भी वो अरहम को किसी तरीके से डराने की कोशिश की जाए कि जो कि इसे बेवकूफ़ साबित करने का बायस बन रही थी। हाँ, तो यही तो देखने की खातिर तुझे यहाँ पर रहने के लिए रखा है। अब दिखा मुझे कि तूने अरहम राना को थप्पड़ मारा तो मारा कैसे। एक पल में नॉर्मल तरीके से बात करने के बाद अचानक से इसकी आवाज़ ऊंची हुई, जिसे सुनते खौफ के मारे सनम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो तुम क्या सही कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे तुम आंखों को बंद किए, वो बोल पड़ी। ओह अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि मैं क्या सही और क्या गलत करता हूँ। बहुत गलत कर दिया तुमने, और इस बात का पछतावा तुम्हें बहुत होगा। अरम की बातों से खौफ के बाद सनम ने अपनी आंखों को खोल लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम को पीछे की जाने बढ़ाना शुरू हो गई। पीछे लेकिन खुद को अचानक से वो टेबल के साथ टकराई थी कि इसने पलट कर देखा तो सोचना शुरू हो गई कि अब क्या करे, क्या करने वाला है वो इसके साथ, कैसे वो यहाँ से भागे, क्या करे आखिर वो। सनम इसी सोच में घूमती कि अरम इसके करीब आ गया। अरम को अपने करीब देखकर रोती हुई, प्लीज़ जाने तो मुझे, मैं सॉरी करती हूँ हर बात के लिए, मुझे नहीं पता था कि कुछ भी, बस वो तब मुझे समझ ना आई और गलती से थप्पड़ मार हो गया। गलती से अजीब किस्म की मुस्कुराहट के साथ वो सनम को रोते देख वो इस पर झुकता, इसके आंसू को अपनी उंगली से साफ करता। उफ यार, बस इतनी सी थी हिम्मत तुम्हें जो अब माफ़ी मांगने तक आ गई। लेकिन नफ़रत है मुझे इन आंसू से। पहली मर्तबा किसी ने मुझे अरहम राना पर हाथ उठाने की हिम्मत की है तो फिर इतनी जल्दी तुम कैसे हार मान सकती हो। सनम के ऊपर झुकने के बाद सनम के पीछे पड़े टेबल पर ही तकरीबन लेट चुकी थी। इसके सांसें ठंडी पड़ना शुरू हो चुकी थी और जिस्म सर्द। अरहम इसके बाजू पर हल्के से अपनी उंगली को रेखता ऊपर की जाने बढ़ने लगा। न जाने क्या हो चुका था इसे जो ये इस किस्म की हरकत कर रहा था, वरना ये बात तो सारा शहर जानता था कि कभी भी इसने किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती ना की थी। तभी तो इतना नाम था इसका, लेकिन सनम के साथ ये क्या करना चाहता था।
چھوڑو مجھے، سینے پر ہاتھ رکھے اپنے اوپر، جو کہ حرم کو پیچھے کرنے کی صنم نے ناکام سے کوشش کی، لیکن وہ حرکت حرم کو اس سے پیچھے کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے دونوں بازوں کو اوپر کی طرف کرنے کا باعث بنی، جو کہ حرم کا خوف کو صنم کے اندر مزید پیدا کر گیا۔ اس کا صنم کی بازوں کو اوپر کرنے کا نتیجہ صنم کا مکمل طور پر ساختہ بننے کا باعث بنا، چونکہ وہ اب کی مرتبہ خود کو بالکل بھی ہلا نہ پا رہی تھی۔ اسی وجہ سے حرم اس کے گردن کے قریب جھکتا۔ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کی جان لے لیتا اس کی، لیکن تجھے مزید جاننے کی خواہش پیدا ہو رہی ہے میرے اندر، تیرے اندر کی اس جوش کو دیکھنا چاہتا ہوں مزید، میں تیرے اندر کی یہ بھڑکتی آگ میں خود کو جلانا چاہتا ہوں میں۔ حرم کی داڑھی صنم کے گردن کے ساتھ ٹچ ہوتی اس کے اندر جھرجھری پیدا کرنے کا باعث بنے جائے اور وہ اپنے چہرے کو پیچھے کرتی۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، سوری کر تو رہی ہوں، تب تھپڑ مار دیا میں نے، پلیز۔ صنم اس پر کسی بھی بات کو سننے یا سمجھنے کی کیفیت میں نہ تھی، بلکہ وہ تو اب حرم کو اسے چھوڑ دینے کی رٹھ لگائے بیٹھی تھی۔ صنم کی بات کو سنے حرم ہاتھ کو پکڑے اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتا۔ اب یہ سوری تک کی بات نہیں رہی، جب تو نے اپنا غصہ مجھے تھپڑ مارتے ہوئے نکالا تو میں بھی اپنا غصہ اپنی مرضی سے نکالوں گا۔ حرم بھی اب جیسا اس نے اس کے ساتھ کیا تھا ویسے ہی خود بھی اسے سزا دینے کا طریقہ اپنی مرضی سے چوز کرے گا، بتانے لگا۔ معاذ مسلسل دروازے کو کھٹکھٹائے جا رہا تھا۔ فائقہ یہ سب دیکھ عجیب نظروں سے معاذ کی طرف دیکھنے لگی کہ یہ صنم کے لیے اتنا کیوں پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ اس کے دماغ میں شک پیدا ہونا شروع ہو چکا تھا کہ کہیں معاذ اور صنم کے درمیان کچھ چل تو نہیں رہا۔ صنم کے ہونٹ کے قریب اپنی زبان سے چاٹتے حرم نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ صنم اپنے ہونٹوں کو مضبوطی سے بند کرے بیٹھ گئی، کیونکہ حرم کی حرکت سے وہ یہ بات جان چکی تھی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ جسے دیکھ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے نچلے ہونٹ کو وہ کھولنے لگا۔ صنم رونے لگی تھی، لیکن اس بات کی پرواہ حرم کو ہرگز نہ تھی۔ اسی وجہ سے اس کے نچلے ہونٹ کو مضبوطی سے نیچے کیے، کھولتے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے منہ میں لیے، اس نے اپنے لبوں میں دبائے اپنی سانسوں کو صنم کے اندر اتارنا شروع ہو گیا۔ اس کے گیلے ہونٹ صنم کے ہونٹوں کے ساتھ جڑتے اس کے لبوں کو بھی تر کرنے کا باعث بننے لگے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔